مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حدیث کے مطابق ہی حدیث یہ ہے کہ عورتیں زیادہ تر علماء کرام دجال کے اوپر بیعت ہو چکے ہوں گے. حدیث یہ ہے کہ دجال کے فالوورز میں سے بیشتر جو ہوں گے وہ عورتیں اور علماء کرام ہوں گے. جاہلوں کو تو نہیں چھوڑنے والا دجال. اور یہ میں بہت ڈرانے والی حدیث سنا رہا ہوں, یہ مستند حدیث ہے کہ دجال کے اوپر میری امت کی عورتیں اور علماء کرام کثیر تعداد میں بیعت کریں گے, کثرت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھا پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. صحیح بخاری میں 110 نمبر اور صحیح مسلم میں 4 نمبر یہ حدیث متفق علیہ, اور یہ خبر متواتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں شدید وعید بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھتے ہیں. ایک طبقہ اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے جن کا دن رات کا کام یہ ہے کہ کسی طریقے سے عوام کو علماء سے بدظن کر کے, علماء کی نفرت دلا کے علماء کی جگہ خود لے لی جائے اور دنیا کا منصب بھی سنبھال لیا جائے اور دین کا جو منصب ہے وہ بھی سنبھال لیا جائے. اب وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ کسی طریقے سے عوام کو علماء سے بدظن اور متنفر کیا جائے. ایک نام نہاد موٹیویشنل اسپیکر جس کا دن رات کا کام یہ ہے, جس کا ہر دوسرا تیسرا بیان یہ ہوتا ہے کہ علماء آپ کو یہ حدیث بیان نہیں کریں گے, علماء یہ حدیث آپ کو نہیں سنائیں گے. پتہ نہیں علماء یہ حدیث لوگوں کے سامنے کیوں بیان نہیں کرتے. اب میں اس پر بھی انشاءاللہ بات کروں گا کہ علماء حدیث کیوں بیان نہیں کرتے. اور یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ باندھا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب دجال آئے گا تو حدیث پہ موجود ہے کہ سب سے پہلے دجال کی سب سے زیادہ پیروی اور بیعت علماء کریں گے, علماء اور عورتیں کریں گی. اور علماء کا بالخصوص اس نے نام لیا کہ دجال کی سب سے زیادہ پیروی اور اس کی بیعت جو ہے وہ علماء کریں گے. ذخیرہ حدیث میں سے کوئی ایسی صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود نہیں ہے. یہ موٹیویشنل اسپیکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ باندھا ہے اور یہ جھوٹ باندھا ہے عوام کو, سیدھے سادے مسلمانوں کو علماء سے متنفر کرنے کے لیے اور علماء سے بدظن کرنے کے لیے. ایک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث وعید بیان کرتی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 16 ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث, آخر زمانے میں ایسے دجال کذاب لوگ آئیں گے جو تمہارے سامنے ایسی احادیث بیان کریں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم, وہ احادیث تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوں گی. جب ایسے لوگ آئیں جو تمہارے سامنے ایسی احادیث بیان کریں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوگی, تو فرمایا ایاکم و ایاہم, ان سے بچ کے رہو, ان سے دور رہو, ان سے الگ رہو. لا یضلونکم ولا یفتنونکم, کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں, کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے خبر دے دی کہ ایسے لوگ آئیں گے, جھوٹی حدیثیں بنا بنا کے میری طرف منسوب کریں گے. اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یا تو احادیث ایسی جھوٹی بنا کے پیش کریں گے, بیان کریں گے, یا یہ کہ احادیث بیان کر کے اس میں تعریف معنوی کا ارتکاب کریں گے. تو دونوں مجرم ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف حدیث منسوب کر دی اس موٹیویشنل اسپیکر نے کہ علماء جو ہے وہ دجال کے سب سے زیادہ پیروکار بنیں گے اور سب سے زیادہ دجال کی بیعت کریں گے. تو اب یہ حدیث دنیا کائنات کے کسی ذخیرہ حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. پھر اسی موٹیویشنل اسپیکر نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران ایک اور روایت بیان کی اور کہا کہ یہ حدیث پتہ نہیں علماء کیوں بیان نہیں کرتے کہ دجال جو ہے وہ پھدک کے آسمان کی طرف جا رہا ہے, زمین سے باؤنس ہو رہا ہے اور اس کو ویڈیو میں جکڑا ہوا ہے اور پھر اس کو نیچے لا جاتا ہے اور باؤنس ہو کے وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے زنجیروں سے. اور حدیث وہ والی پتہ نہیں کیوں نہیں بتائی جاتی جو کہ صحیح حدیث ہے, زیادہ صحیح ہوئے حدیث ہے کہ دجال خالی باندھا نہیں ہوا, وہ پھدک کے آسمان پہ جا رہا ہے اور کوئی فورس ایسی ہے جو اس کو واپس زمین پہ کھینچتی ہے, باؤنس ہو رہا ہے, آسمان میں لگ رہا ہے پھر واپس آ رہا ہے. صحیح حدیث ہے جی جی بالکل 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 100% مستند حدیث ہے, ہر طریقے سے متفق علیہ ہے. حالانکہ یہ حدیث کی ایک اصطلاح ہے متفق علیہ,
متفقن علیہ یعنی جس پر اتفاق کیا گیا ہے، اور یہ اصطلاح وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں جس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہوں، یعنی دونوں نے اتفاق کر لیا ہو، بخاری مسلم میں حدیث آئی ہو، اس کو کہتے ہیں متفقن علیہ۔ یہ علماء کی جگہ لینا چاہتے ہیں، اور پھر علماء سے متنفر و بدظن کرنے کے پیچھے جو ان کے سازش اور پلاننگ ہے وہ بھی یہی ہے کہ تاکہ ہم عوام کو علماء سے بدظن کریں، متنفر کریں، دور کریں، اور ان کی جگہ ہم خود لے لیں، اور پھر یہ دعویٰ کریں گے کہ علماء پتہ نہیں یہ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے، یہ حدیث آپ کو علماء نہیں بتائیں گے۔ بھائی علماء کیوں نہیں بتائیں گے؟ علماء کی کیا اس میں غرض پوشیدہ ہے کہ علماء کسی حدیث کو بیان نہیں کریں گے؟ اگر کوئی عالم کسی حدیث کو بیان نہیں کرتا تو دیکھیں حدیث دین ہے، یہ علم ہے، اور علم کی بات، دین کی بات، اس کے بیان کرنے کے ہمارے دین نے تقاضے رکھے ہیں۔ جو دین کا عالم ہے، باقاعدہ دین کو جس نے پڑھا ہے، دین کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، تو وہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ دین کی منشا اور مراد کیا ہے، دین کی کون سی بات کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 126 کے اوپر اور 127 کے اوپر 127 کے اوپر یہ عنوان قائم کیا ہے، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا، علم دینے کے لیے ایک قوم کو خاص کر لینا دوسری قوم کو چھوڑ کر، کہ ایک قوم کو علم دینا ہے اور دوسری قوم کو علم کی بات، یہ علم کی بات نہیں بتانی، کراہیت اللہ یفہموا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، وہ اس کی مراد تک، منشا تک نہیں جا سکیں گے، لہذا یہ بات ان کے سامنے بیان نہیں کرنی۔ اور اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان لے کے حدیث نمبر 127 صحیح بخاری کی، حدث الناس بما یعرفون، مولا علی فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں، بما یعرفون اے یفہمون۔ فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی نے اس کا ترجمہ کیا اے یفہمون، یعنی تم لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں، تم یہ چاہتے ہو؟ لہذا ایسی حدیث لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جس کو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اور پھر 129 نمبر حدیث امام بخاری لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث بیان کی، تو انہوں نے عرض کی حضور میں لوگوں کو جا کے اس کی خوشخبری سنا دوں، الا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری سنا دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا انی اخاف ان یتکلوا، یہ حدیث تم نے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی، مجھے ڈر ہے کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ تم نے یہ حدیث عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی۔ تو یہ تو دین کا تقاضا کہ ہر بات ہر بندے کے سامنے بیان نہیں کرنی۔ کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان کے ساتھ بات کرو، انزلوا الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق رکھو۔ اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 126 کے اوپر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب من ترک بعد الاختیار مخافۃ ان یقصر فہم بعض الناس عنہ فیقع فی اشد منہ، بعض اس بات کے بیان میں کہ بعض چیزوں کو، اختیاری چیزوں کو ترک کر دینا اس ڈر کی وجہ سے کہ بعض لوگوں کی فہم اور سمجھ اس تک نہیں پہنچ سکے گی، پس وہ اس سے بڑی چیز میں واقع ہو جائیں گے۔ اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول حدیث نمبر 14 میں لے کے آئے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغ عقولهم الا کان لبعضهم فتنہ، تو کسی قوم سے حدیث بیان کرنے والا نہیں ہے کہ جہاں تک ان کی عقل نہیں جاتی، الا کان لبعضهم فتنہ، مگر وہ بعض کے لیے فتنہ ہوگی۔ یعنی جب ان کی عقل وہاں تک نہیں جائے گی، وہ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، اس کی منشا اور مراد تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو پھر وہ حدیث ان کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ تو یہ تو دین کا تقاضا اور دین کی منشا ہے کہ ہر حدیث اور ہر بیان عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ جو دین کا عالم ہے، وہ دین کو جاننے والا، یہ بھی سمجھتا ہے کہ دین کا تقاضا کیا ہے اور دین کی بات کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی۔